کیا ان مہاجرین کو ڈیپورٹ کرنے کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن بیٹر ہو پائے گی؟ کیا یہ وہی ریفیوجیز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر آئے روز دھماکے کرتے ہیں؟ تو ہسٹری میں ان دونوں نیشنز کے درمیان بہت زیادہ مسٹرسٹ پایا جاتا ہے، چاہے بات ہو ڈیورنٹ لائن کے مسئلے کے اوپر جو کہ ایک بارڈر ڈسپیوٹ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، چاہے بات ہو 30 ستمبر 1947 کی کہ جب افغانستان ایک وہ واحد نیشن تھی جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا، چاہے بات ہو 1965 کی وار کی کہ جب افغانستان نے نیوٹرل رہنا پسند کیا تھا۔ السلام علیکم، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک طرف عالمی اداروں کا پریشر اور دوسری طرف ملک کی بدلتی اکنامک اور سیکیورٹی کی سچویشن، ایک طرف افغانستان کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس اور دوسری طرف پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ۔ UNHCR کی رپورٹ کے مطابق US کے افغانستان سے وڈرال کے بعد 1,600,000 افغان ریفیوجیز جو کہ پاکستان کے اندر آئے۔ UNHCR کی رپورٹ کے مطابق ابھی 3,700,000 افغان ریفیوجیز جو کہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اور ان میں سے 1,330,000 افغان ریفیوجیز جو کہ رجسٹرڈ ہیں۔ پاکستان جو کہ UN ریفیوجی کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کے اندر اسائلم سسٹم موجود ہے۔ UN ریفیوجی کنونشن جو کہ 1951 کنونشن بھی کہلاتی ہے، جو کہ ریفیوجی کو ڈیفائن کرتی ہے اور ان کے رائٹس کے اوپر بات کرتی ہے۔ اس کنونشن کے اندر ایک نان ریفولمنٹ پرنسپل ہے جس کے مطابق سٹیٹس ریفیوجیز کو واپس اس علاقے میں یا اس سٹیٹ میں واپس نہیں بھیج سکتی جہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہو۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی نے انلیگل امیگرینٹس کو نومبر 1 کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ نومبر 1 تک اپنے کنٹری واپس چلے جائیں۔ پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی ہسٹری کی بات کی جائے تو ہسٹری میں ان دونوں نیشنز کے درمیان بہت زیادہ مسٹرسٹ پایا جاتا ہے، چاہے بات ہو ڈیورنٹ لائن کے مسئلے کے اوپر جو کہ ایک بارڈر ڈسپیوٹ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، چاہے بات ہو 30 ستمبر 1947 کی کہ جب افغانستان ایک وہ واحد نیشن تھی جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا تھا، چاہے بات ہو 1965 کی وار کی کہ جب افغانستان نے نیوٹرل رہنا پسند کیا تھا۔ لیکن 1979 اور 2001 میں سوویت یونین اور US کے انٹرونشن کرنے کے بعد افغانستان کی جو انٹرنل کنڈیشنز تھی اور انٹرنل کرائسس تھے وہ بہت زیادہ سیویئر ہونے لگے، تو تب پاکستان نے افغان مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے انلیگل امیگرینٹس کو اپنے ملک سے جانے کا کہا۔ اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو UNHCR کی رپورٹ کے مطابق 2016 میں پاکستان نے 6 لاکھ انلیگل امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کیا۔ اسی طرح سے 2018 میں 1,50,000 انلیگل امیگرینٹس کو اپنے ملک سے ڈیپورٹ کیا۔ لیکن حالیہ جو ہی پاکستان نے انلیگل امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جن میں UNHCR اور IMO شامل ہیں، انہوں نے پاکستان کے اس فیصلے کو ریکنسیڈر کرنے کا کہا۔ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا دورہ معیار ایسا کہ جب US افغانستان کے اندر انٹروین کیا اور US افغانستان کے اندر کیا کچھ کر رہا تھا تب انہیں ہیومن رائٹس کی یاد نہیں ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر انہیں ہیومن رائٹس کی یاد نہیں آتی۔ انڈیا کشمیر کے اندر کیا کچھ کر رہا ہے تب انہیں ہیومن رائٹس کی یاد نہیں آئی۔ اور پاکستان جیسا ملک جو کہ اکنامکلی ولنریبل کنٹری اور سیکیورٹی سچویشن تو آپ کے سامنے ہی آئے روز کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، تو اس وقت پاکستان ان ریفیوجیز کا برڈن اپنے اوپر ہرگز نہیں لے سکتا۔ تھرو دا ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو there is an ongoing debate on state security and human security۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آزادی کے چند سال بعد ہی ہم دوسروں کی وار کے اندر کود پڑتے ہیں، اس کے بعد امریکہ کو ہوائی اڈے دینا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیان کہ ہم گاز کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اس کے بعد گڈ طالبانس اور بیڈ طالبانس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور ضرور کرنا ہوگا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ کچھ سوالات جو کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، کیا ان مہاجرین کو ڈیپورٹ کرنے کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن بیٹر ہو پائے گی؟ کیا یہ وہی ریفیوجیز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر آئے روز دھماکے کرتے ہیں؟ ایٹ دی اینڈ پاکستان جو کہ ریفیوجیز کو تو ڈیپورٹ کر رہا ہے اور نومبر 1 کی ڈیڈ لائن تو دی گئی ہے، لیکن بیک ڈور چینلز پہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا ضروری ہوں گے تاکہ آلریڈی پریزنٹ جو مسٹرسٹ ہے دونوں نیشنز کے درمیان اس کو مزید بڑھایا نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔